من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ واکسر شہوتی عن کل محرم وزو حرسی عن کل معصم وامنعنی عن اذی من کل مؤمن ومؤمنۃ ومسلم ومسلمۃ۔ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 39 درس نمبر اول ہے کہ امام فرماتے ہیں عفو و مغفرت کو طلب کرنے کے لیے کہ خداوند میری خواہشات کی کمر کو توڑ دے، ہر امر حرام کی طرف جب خواہشات میری بڑھنے لگیں تو ان کو روک دے، ان کی کمر کو توڑ دے۔ ہر گناہ کے حوالے سے جب میری لالچ گناہ کی طرف ہو تو میری لالچ کا رخ موڑ دے خداوند عالم، میں گناہ کا حریص نہ بنوں خداوند عالم۔ شیطان کی دشمنی کو آشکار کر دے جب وہ حرام میں ڈالتا ہے، دشمنی اس کی آشکار ہو جائے میرے لیے جب وہ حرام میں ڈالتا ہے، ٹھیک۔ ومنانی، اور مجھے روک دے کہ میں کسی مومن کو، مومنہ کو، مسلم کو، مسلمان کو اذیت دوں، مجھے روک خداوند عالم، تو مجھے روک، میں تیرا آلہ بن جاؤں۔ بس شیطان کی دشمنی آشکار ہے، وہ حرام میں ڈالتا ہے، خبیث کام میں پڑھنے کا حکم دیتا ہے، خبیث کام میں پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ شیطان حکم دیتا ہے کہ انسان اپنے حقیقی مولا کے خلاف کام انجام دے، حقیقی مولا کے خلاف کام انجام دے۔ انسان کے دل میں وسوسہ کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ انسان اس کی ولایت کے تحت آ جائے، حقیقی مولا کی ولایت سے جدا ہو جائے۔ بس اگر انسان نامحرم کی جانب حرام نگاہ کرے تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ تبھی دل سے ہم کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک۔ بس گناہ سے انسان کی عزت اور آبرو چلی جاتی، عزت اور آبرو چلی جاتی۔ بس شیطان انسان کی عزت اور آبرو کو ختم کرتا ہے، شیطان انسان کی عزت اور آبرو کو ختم کرتا ہے۔ بس امام دعا کر رہے ہیں کہ میں حریص نہ بنوں گناہ کا، گناہ کا حریص نہ بنوں۔ بس انسان گناہ کی طرف شدت سے مائل ہو تو اسے حریص گناہ کہا جاتا ہے۔ جو انسان گناہ کی طرف شدت سے مائل ہو، کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہ کا حریص بہت سارے عیبوں میں پڑ جاتا ہے، بہت سارے عیب گناہ کے حریص انسان میں ہوتے ہیں۔ بس امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حرص میں شدت، لالچ میں شدت کب آتی ہے؟ جب دین ضعیف ہو اور انسان برے کام زیادہ کرے، برائی میں زیادہ، شر میں زیادہ پڑا رہے تو انسان حریص بن جاتا ہے گناہ کا۔ بس ہمیں پناہ طلب کرنی چاہیے۔ بس اسلام میں ایک اور جملہ امام نے کہا کہ وَمْنَعْنِی، خدا مجھے روک دے کہ میں مومن کو، مومنہ کو، مسلمان کو، مسلم مرد یا عورت کو میں اذیت دوں۔ بس امام فرما رہے ہیں کہ اسلام میں اذیت دینا حرام ہے، بس میں اذیت سے رک جاؤں، خدا توفیق دے۔ اسلام میں اذیت، آزار دینا، حتیٰ کہ جانوروں کو اذیت دینے سے نہیں کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے۔ حیوانات کے بارے میں منع کیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حیوانات کو اذیت دینا، دلیل کے بغیر قتل کرنا گناہ ہے، بے دلیلانہ قتل کرنا گناہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی پرندے کو ناحق قتل نہ کرو، کسی پرندے کو ناحق قتل نہ کرو۔ بس دین اسلام حیوانات کو دلیل کے بغیر قتل کرنے کو حرام جانتا ہے، پرندوں کو اذیت دینا حرام جانتا ہے کہ پرندوں کو بغیر وجہ کے اذیت نہ دو۔ اسی طرح بس انسان کو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے امام کی صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 39 میں، وَمْنَعْنِی، خدا مجھے روک دے کہ میں کسی مومن مرد، مومن عورت، مسلمان مرد، مسلمان عورت کو اذیت پہنچاؤں، زبانی اذیت ہو یا کوئی اور اذیت ہو، بد زبان کی اذیت ہو یا عملاً کوئی لڑائی کی جائے اس سے، ٹھیک، بس کوئی بھی اذیت ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مومن مسلمان وہ نہیں جس کے شر کی وجہ سے دوسرا مسلمان متاثر ہو، وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک۔
ولادت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ایک نکتہ کہ بعض شائستہ افراد جو اہل محشر ہوں گے، شائستہ افراد قیامت کے دن جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں گے، جناب زہرا کی چادر کے دامن کے تحت آ جائیں گے۔ یہ چادر رحمت کی چادر ہوگی، روایات میں آیا کہ یہ رحمت کی چادر ہوگی کہ اس چادر کے دامن کے تحت آ جائیں گے۔ بس اس چادر سے مراد رحمت کی چادر ہے، رحمت ہے۔ بس اگر کوئی اس منزلت پر پہنچے کہ رسول خدا اسے کہے انت منی و انا منک، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو وہ نفس رسول ہو جاتا ہے، اور وہ مظہر رحمت خدا ہو جاتا ہے، بس جناب زہرا سلام علیہ قیامت کے دن بعض شائستہ اہل محشر کی شفاعت کریں گی، ان کی رحمت سے بعض شائستہ اہل محشر افراد فائدہ اٹھائیں گے۔ خداوند عالم ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ان فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔